نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، فضائل، مناقب کے بے شمار پہلو ہیں۔ آج جس پہلو پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خوف خدا۔ خوف خدا ایک ایسی دولت ہے جسے نصیب ہو جائے تو فلاح دارین حاصل ہو جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنتیں بطور اعزاز اور انعام کے انہیں دی جائے گی۔ صحابہ اکرام میں دو صفات ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بنے۔ ایک، اللہ کی محبت میں اور اس کی ملاقات کے شوق میں آگے بڑھتے رہے، اور دوسرا، اللہ کے خوف سے وہ روتے اور کڑتے رہے۔ یعنی اللہ سے ملاقات کا شوق اور اللہ کے سامنے پیشی کا خوف، یہ دو عنصر اور ایلیمنٹس جس میں آ جائے تو وہ یقیناً جنتی ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ ایک گھر سے تلاوت کی آواز آئی، کان لگا کر متوجہ ہو گئے۔ یہ آیات سنائی دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور، فی رق منشور، والبیت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ 27واں پارہ ہے، سورہ طور ہے۔ قسم ہے طور کی، لکھی ہوئی کتاب کی، پھیلے ہوئے صحائف کی، بلند و بالا آسمانی چھت کی، بھڑکتے ہوئے سمندر کی، اور بیت المعمور کی۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد جواب قسم اور مضمون کیا ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ان آیات کے سننے کے بعد ایک کیفیت طاری ہو گئی، لرزہ بر اندام ہو گئے، رقت اور کپکپی طاری ہو گئی۔ اپنی سواری سے اترے اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، رونے لگے، ہچکیاں بندھ گئی، بڑی مشکل سے گھر تک پہنچے، صاحب فراش ہو گئے۔ ان آیات نے گویا کہ دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مدینے کے باہر ایک خیمے میں بچوں کے رونے کی آواز سنی، جا کر معلوم کیا کہ بھوک کی وجہ سے وہ بلبلا رہے ہیں، تو اپنے غلام کو لے کر بیت المال آئے، کچھ اناج، گندم، غلہ یا جو بھی سامان تھا اسے بورے میں بھر کر پیٹھ پر لادنے لگے۔ غلام نے کہا، یہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے، تلاش کرنے کے لیے تپتی دھوپ میں، صحرا اور ریگستان میں پسینے سے شرابور ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ کسی نے کہہ دیا ہوگا غلاموں کو بھیج دیتے، کوئی اور تلاش کر لیتا۔ فرمانے لگے، عمر سے بڑا غلام کون ہوگا؟ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا، 136 علاقے فتح کرنے والا، 900 جامع مساجد بنانے والا،
4000 چھوٹی مساجد بنانے والا، ڈاک کا نظام بنانے والا، فوج کی چھٹی کا اور بچوں اور بیواؤں کے وظائف کا انتظام کرنے والا، لو کان بعدی نبی لکان عمر کا مصداق بننے والا، استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس کے اسلام لانے سے آسمان والے خوش ہوئے، جس کے دنیا سے چلے جانے پر اسلام بھی رویا آسمان بھی رویا، جس عمر سے اسلام کو عمر ملی، جس کے لیے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اسلام کو عزت دے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہو۔ گویا کہ صحابہ اگر مرید رسول تھے، حضرت عمر مراد رسول تھے۔ دل مستر سے پوچھ، اے بزم رونق میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، جسے جنت کی بشارت ملی، جس عمر کے بارے میں کہا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، تجھ سے شیطان بھاگتا ہے، تو جس رستے پر چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں انسانوں کے اور جنوں کے شیاطین عمر سے بھاگ رہے ہیں۔ آقا کا ہاتھ صدیق اور عمر کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا ھکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں یوں اٹھایا جائے گا، میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا۔ ایک ابو بکر تھا، دوسرا عمر تھا، اتنے فضائل کا حامل، لیکن خوف خدا کی وجہ سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ اے اللہ، دریائے دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ، کتے کا بچہ پیاسا مر گیا، عمر سے پوچھ ہوگی، کبھی اینٹ کو تکیہ بنا کر لیٹا ہوا ہے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے، اتنا تھوڑا وظیفہ اپنے لیے مقرر کیا کہ صحابہ کو آ کر ترغیب دینی پڑی، آپ کچھ تو زیادہ کر لیں، بعد والوں کے لیے بڑے مسائل اور مشکل ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا نہیں، میں اپنے ساتھیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجاعت کے ساتھ خوف خدا کے اس پہلو کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر لیں، یقیناً ہماری زندگی سنور جائے گی اور یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ان کی باتوں پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔